السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، آج جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے گردے کی پتھری۔ جب گرمی بڑھتی ہے تو یہ گردے کی پتھری بعض لوگوں کو زیادہ تنگ کرتی ہے، اور بعض لوگوں کو سردی کے موسم میں گردے کی پتھری زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تشخیص کا حصہ ہے کہ جب آپ لوگ گرمی کے موسم میں تربوز یا خربوز کھاتے ہیں تو پانی وافر مقدار میں پیتے ہیں تو پتھری اپنا مقام چھوڑتی ہے اور گردے سے پھر وہ مثانے کی طرف آتی ہے، اور بعض اوقات ذرات بن کر ریت کے ذرات کی طرح خارج بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سردیوں میں جو پتھری ہوتی ہے، پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، بندہ پانی نہیں استعمال کرتا، گرم چیزیں استعمال کرتا ہے، تو پھر بھی گردے کے اندر پتھری تنگ کرتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ تو آج تھوڑی میری بات تفصیل سے سنیں گے اور مکمل ویڈیو سنیں گے تو تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلی بات آپ یاد رکھیں، گردے کی پتھری کی 3 قسمیں۔ آپ جائیں میڈیکل سٹور پر یا کسی بھی چیک کروانے والی جگہ پہ جہاں پہ چیک کی جاتی ہے، رزلٹ آ جائے بھئی گردے کے اندر پتھری ہے، تو پتھری کی 3 قسمیں ہوں گی، اور ان میں سے وہ وہاں پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، یا تو لکھا ہوگا آکسلیٹ یا کیلشیم یا فاسفیٹ، یہ 3 نام لکھے ہوں گے۔ اگر پہلا جو لفظ میں نے استعمال کیا آکسلیٹ، اگر اس نام کی پتھری ہے رپورٹ میں آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مزاج عضلاتی ہے اور خشکی کی وجہ سے یہ پتھری پیدا ہوئی ہے۔ اور اگر لکھا آ جائے کہ کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے جو پتھری ہوتی ہے وہ اعصابی پتھری ہوتی ہے، جسم کے اندر رطوبات کی کثرت ہوتی ہے۔ اور تیسری جو ہے فاسفیٹ، یہ غدی پتھری ہے اور گرمی کی وجہ سے یہ پتھری بنتی ہے۔ اب تینوں کی علامتیں کیا ہیں؟ جب پتھری دونوں جو ہے نا گردوں میں ہو، اور کبھی خارج ہو کبھی خارج نہ ہو، تو یہ کریم کلر کی پتھری ہوتی ہے جو خارج بھی کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مزاج تر گرم یا تر سرد ہوتا ہے، اور یہ کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایسے بندے کا ترشی علاج ہے، اس بندے کو ترشی کھلائی جائے۔ یہ اعصابی پتھری ہے اور یہ گردے میں بہت زیادہ جو ہے نا بڑھتی ہے اور بڑی بھی ہوتی رہتی ہے، اور 8 mm 10 mm اور اس سے اوپر بھی چلی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹروں کے پاس آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف آپریشن ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ طب یونانی جو طریقہ علاج ہے فطرتی، وہ بھی ایک بار آزما کے دیکھیں اور ہمارا یہ نسخہ آپ استعمال کریں۔ جو پتھری کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے ہو تو اس کا میں علاج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، آپ جائیں گے پنسار پر تو لے کر آئیں گے زرد کوڑی۔ کوڑی سی ہوتی نا، کوڑی سفید قسم کی چھوٹی سی، ایک ہوتی ہے سفید ایک ہوتی ہے زرد۔ آپ نے زرد کوڑی لے کر آنی ہے 4 عدد۔ پنسار کے پاس جائیں گے، آپ اس سے کہیں گے زرد کوڑی دیں تو وہ آپ کو دے دے گا، زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، 4 لے کر آئیں۔ اور نیمبو کا رس آپ نچوڑیں، یہ رس ہو تقریباً ½ کلو۔ اب ان 4 کوڑیوں کو اس نیمبو کے اندر ڈال دیں، اور 2 دن 1.5 دن یا 3 دن اس کو ڈال کے رکھیں تو وہ زرد کوڑیاں اس میں حل ہو جائیں گی۔ اور جب حل ہو جائیں تو اسے مکس کر لیں، اور اس کی 2-3 چمچے پانی میں ڈالیں، اور پانی کی شکنجی بنا کر ہلکا میٹھا ڈال کر آپ صبح دوپہر اور شام مریض کو 1 ہفتہ سے 15 دن تک استعمال کروائیں، اور ساتھ ساتھ اس کو ترشی اور تیزابی والی چیزیں استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ یہ جو کیلشیم والی پتھری ہے، انشاءاللہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی۔ اب دوسری جو پتھری ہے یہ بائیں گردے میں ہوتی ہے، اور یہ صفراوی پتھری ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آپ محسوس کریں بھئی بائیں گردے میں درد ہے،
اور پتھری بھی بائیں جو ہے نا وہ گردے میں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سفراوی پتھری ہے اور گرمی کی وجہ سے ہے اور بندے کا مزاج گرم ہے. تو ظاہر ہے اس گردے میں جب درد ہوگا، گرمی کی وجہ سے ہے، تو سوزش بھی ساتھ ہوگی، اور جب سوزش بھی ساتھ ہوگی اور آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے تو وہ پتھری اپنا مقام چھوڑے گی، تو وہاں زخم بھی بن جاتا ہے اور پیشاب جل کے آتا ہے، اور پیشاب کے اندر بعض اوقات ہلکا خون بھی رستا رہتا ہے. تو اس کا علاج لکھیں جی. سر پھوکا یہ تنکے سے ہوتے ہیں، 50 گرام. خربوزے کے بیج یہ بھی 50 گرام ہے. کاسنی کے بیج یہ بھی 50 گرام ہے. بکھڑا یہ بھی 50 گرام ہے. اور کلتھی اس کے بیج یہ بھی 50 گرام. یہ جب آپ سارا جو ہے نا وہ صفوف لے کر آئیں گے تو اس کو صفوف بنائیں گے. 5 سے 10 گرام 1 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں اور پھر شکر ڈال کر پی لیں. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مثانہ اور گردہ کی پتھری خارج ہونا شروع ہو جائے گی. تیسری پتھری جسے سوداوی پتھری بھی کہا جاتا ہے، یہ دائیں طرف ہوتی ہے اور نوکدار قسم کی پتھری ہوتی ہے. جس طرح کانٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے کانٹے نوکدار قسم کے، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. جب خارج ہو تو بھی اس طرح اس کی نوکیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور مثانہ کو اور نالی کو زخم جو ہے نا دے دیتی ہیں، اور ان کا کلر جو ہے نا وہ کالا قسم کا ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ یورک ایسڈ کی پتھری ہے. آپ کسی ایسے مقام پہ ہیں جہاں آپ کو ہربل ادویات نہیں مل رہی. اگر آپ کے دائیں گردے میں درد ہے اور کوئی دوائی اثر انداز نہیں ہو رہی، آپ اگر جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جائیں یا میڈیکل سٹور والے کے پاس، آپ اگر یورک ایسڈ کی دوائی بھی استعمال کریں گے نا کہ بھئی یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو آپ مجھے دوائی دیں، آپ دوائی یورک ایسڈ کی استعمال کریں گے، آپ کو گردے کا درد بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ بڑا آسان حل ہے. ساتھ جو نسخہ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں. نسخہ نمبر 1 ہے ملین 4 اور نسخہ نمبر 2 ہے ملین 5. ملین 4 میں یہ آپ نوٹ کر لیں: اجوائن دیسی 1 تولہ، رائی 1 تولہ، تیز پات 1 تولہ، گندک آملہ سار 1 تولہ. اس کا نام ہے ملین 4. ملین 5 اس میں سنڈ ہے 50 گرام، نوشادر 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام اور سنا مکی 80 گرام. یہ دونوں نسخے بنا کر آپ کیپسول کی صورت میں لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور مریض اگر حساس طبیعت کا مالک ہے اور عام پکی اگر استعمال نہیں کر سکتا تو وہ کیپسول بھر لیں 5 ml کے. تو آپ کیپسول میں ڈال کر بھی ان کو اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارا ایک چارٹ بنا ہوا ہے 3 مزاج 3 خوراک، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اعصابی غذائیں، عضلاتی غذائیں اور غدی غذائیں. اگر بندے کو پتھری ہے دونوں گردوں والی، وہ بندہ اعصابی خوراکیں استعمال کرے، جس کے اندر کدو جو ہے نا، اور کدو آ گیا اور کھیرا ہو گیا اور تربوز، خربوز، یہ اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں یہ بندہ استعمال کرے. تو یہ تھا مختصر سا علاج جو میں نے آپ کو بتا دیا. باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آیا، نسخہ بنانے سے پہلے آپ اپنے علاقے کے ماہر طبیب سے، حکیم سے، ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں. تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ واٹس ایپ پہ اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں. ہم فارغ وقت میں آپ کی رہنمائی بھی ساتھ کر دیا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.